ایران میں رجیم چینج کا امکان۔ خطرے کے واقع ہونے سے پہلے طاقت کا استعمال۔ جنگل کا قانون تو ہو سکتا ہے لیکن کسی مہذب دنیا کا نہیں۔ ایران کے معاملے میں کچھ ایسا ہی ہوا۔ اسرائیلی حملے کے بعد نیتن یاہو نے بیان دیا کہ ایران سے اسرائیل کے وجود کو خطرہ تھا، اس لیے حملہ کیا، لیکن جوابی ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل کو اپنے اہداف کے حصول میں ناکامی کا یقین ہوا تو نیتن یاہو نے ایرانی عوام سے رجیم چینج کی اپیل کر دی۔ اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسرائیلی مطالبے کی حمایت میں سامنے آئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز اور ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عزیر ملک۔ کیا اسرائیل اور امریکہ واقعی ایران کے سینیٹری فیوجز کو تباہ کرنا چاہتے تھے یا پھر پس پردہ ایرانی حکومت کا خاتمہ ان کا مقصد ہے؟ اس سوال کو تقویت کچھ یوں ملتی ہے کہ گزشتہ دنوں صدر ٹرمپ نے صحافی کے سوال پر امریکی CIA کی ہیڈ تلسی گبارڈ کی کانگریس کو دی گئی بریفنگ کو مسترد کر دیا تھا۔ تلسی گبارڈ نے رواں سال کے آغاز میں امریکی کانگریس کو یہ بتایا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا۔ یورینیم کو افزودہ کرنے کے باوجود ایرانی سپریم لیڈر نے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کی اجازت نہیں دی، تو کیا پھر ایران پر ایٹمی طاقت بننے کی کوششوں کو جواز بنا کر اسرائیل کا حملہ کر دینا کیمیائی ہتھیاروں کا الزام لگا کر عراق کی اینٹ سے اینٹ بجانے جیسا عمل ہی ثابت ہوگا؟ کیا ایسی حکومت کی تبدیلی آسان ہوگی جو 46 سال قبل خود ایک عوامی انقلاب برپا ہونے پر وجود میں آئی ہو؟ ہمارے سوالوں کا جواب ہمیں تاریخ میں ملے گا، تو آئیے اس ویڈیو میں اسے مل کر ڈھونڈتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ 19 جون کو CNN نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ 2013 میں سامنے آنے والی CIA کے خفیہ دستاویزات میں یہ انکشاف ہوا کہ امریکی CIA 1953 میں ایران میں مصدق کی منتخب حکومت کا تختہ الٹنے میں شامل رہی ہے۔ محمد مصدق کون ہیں؟ محمد مصدق وہ ہیں جو عوامی حمایت سے برسر اقتدار آئے اور ایران میں برطانیہ اور امریکہ کی مداخلت کے سخت مخالف تھے۔ CNN نے یہ رپورٹ کیا کہ 60 کی دہائی کے اوائل میں ایرانی وزیر اعظم محمد مصدق نے جب تمام ایرانی آئل فیلڈز کو حکومتی تحویل میں لینے کا اعلان کیا تو ایرانی تیل پر انحصار کرنے والے امریکہ اور برطانیہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ یہی مصدق کا جرم بنا اور پھر اس پر فیصلہ یہ ہوا کہ مصدق کو گھر بھیجا جائے اور رضا شاہ پہلوی کو مضبوط کر کے ایران پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا جائے۔ اس مقصد کے لیے امریکی CIA اور برٹش سیکرٹ انٹیلیجنس سروس نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ رضا شاہ پہلوی کے حامیوں کو اکٹھا کیا گیا، مصدق کے خلاف مظاہرے منظم کیے گئے جن میں جلد ہی ایرانی فوج بھی شامل ہو گئی۔ امریکہ اور برطانیہ کی حمایت یافتہ بغاوت بہت جلد کامیاب ہوئی اور عوام کے منتخب وزیر اعظم کو 1 سال 1 ماہ بعد یعنی 13 مہینوں کے اندر ہی گھر واپس جانا پڑا۔ اس مقصد کے لیے CIA نے $5 لاکھ خرچ کیے۔ شہنشاہ رضا شاہ پہلوی نے امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے ایرانی اقتدار پر اپنی گرفت تو مضبوط کر لی، لیکن عوام میں سرایت سے محروم رہے۔ شاہ کے دور کی بات کریں تو ایرانی عوام ملک میں مذہبی بے اطمینانی، معاشی مسائل اور سب سے بڑھ کر شاہ کی آمرانہ مزاجی سے عاجز تھے۔ حالانکہ رضا شاہ پہلوی نے ایرانی معاشرے کو جدت کے رنگ میں رنگنے کی بہت کوشش کی، لیکن مذہب کی مضبوط جڑیں بہرحال قائم رہیں اور یہی مذہبی جذبہ 1979 میں اسلامی انقلاب کا سبب بنا۔ پھر آیا 1978 جس میں ایران کے تمام طبقات اور سیاسی گروہوں کے اتحاد سے شاہ مخالف تحریک شروع کی گئی۔ شاہ کے مخالف بڑے بڑے عوامی اجتماعات میں ان سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ کئی مواقع پر تو فوج نے مظاہرین پر بے دریغ گولی چلائی۔ رجیم چینج کی عوامی جدوجہد میں 15,000 ایرانیوں نے اپنی جان گنوائی، لیکن یہ تحریک کامیاب رہی۔ رضا شاہ پہلوی کو اپنے خاندان کے ہمراہ ملک چھوڑ کر بالآخر جانا ہی پڑا۔ پاکستان کے معروف ادیب اور سرکاری افسر مرحوم مختار مسعود ان دنوں میں RCD کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے تہران میں تعینات تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب لوحے ایام میں بڑے دل نشیں انداز میں انقلاب ایران کا آنکھوں دیکھا حال تحریر کیا۔ فروری 1979 میں امام خمینی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جلاوطنی ختم کر کے فرانس سے تہران واپس پہنچے تو تہران ایئرپورٹ پر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ 25 لاکھ ایرانی امام خمینی کے استقبال کے لیے تہران کی سڑکوں پر موجود تھے۔ مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل کے نعروں سے تہران کی فضائیں گونج رہی تھیں۔ یہ نئے ایران کا نیا منظرنامہ تھا، یہ انقلابی ایران تھا جس نے پہلے روز سے امریکہ کو سامراج اور بزرگ شیطان پکارا، جبکہ اسرائیل کو غاصب قرار دیا
اور بعد میں یہی بیانیہ ایران کی خارجہ پالیسی کا بنیادی نقطہ بنا۔ یہ ایران کی انقلابی حکومت کی امریکہ اور اسرائیل سے لڑائی کا آغاز تھا، جو کہ 46 سال گزرنے کے باوجود آج بھی جاری ہے۔ NBC نیوز نے اپنی ایک رپورٹ میں امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ منصوبہ جو کہ ایران میں رجیم چینج کا ہے، اسے عملاً ناممکن قرار دیا ہے۔ NBC کے مطابق مغربی حمایت یافتہ حکومت کی کامیاب تبدیلی کی ماضی کی مثالیں نایاب ہیں، جبکہ سارے معاملے میں مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ غیر ملکی مداخلت کے مخالف ہیں۔ برطانوی میڈیا گارڈین کی بات کریں تو گارڈین نے ایران میں رجیم چینج کے منصوبے کو 1991 کی خلیج کی جنگ میں امریکی کمانڈر نارمن شواسکوف کے ایک جملے میں سمونے کی کوشش کی، جب عراق میں صدام حکومت کی تبدیلی کے سوال پر نارمن شواسکوف نے کہا، کہنا تو آسان ہے لیکن کرنا مشکل۔ گزشتہ 25 سالوں کے دوران امریکہ نے افغانستان، عراق، لیبیا میں رجیم چینج کے منصوبوں پر کام کیا۔ 2001 کی بات کریں تو امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، طالبان حکومت کو بے دخل کر کے اپنے پروردہ لوگوں کو کابل کے تخت پر بٹھایا۔ یوں رجیم چینج کا عمل بظاہر کرزئی کی صورت میں مکمل ہوا، لیکن اس کی قیمت امریکہ اگلی 2 دہائیوں تک ڈالر اور خون دے کر ادا کرتا رہا۔ اگست 2021 تک امریکہ نے افغانستان میں 2.3 کھرب ڈالر خرچ کیے۔ امریکہ مخالف طالبان سے لڑائی میں 2324 امریکی فوجی مارے گئے اور تقریباً 4000 کے قریب امریکی کانٹریکٹر بھی لقمہ اجل بنے۔ اس سب کچھ کا اگر دیکھا جائے تو نتیجہ کیا نکلا؟ 2001 میں اقتدار سے نکالے گئے طالبان 2021 میں امریکی انخلاء کے بعد سے دوبارہ سے اس وقت برسر اقتدار۔ 2011 میں لیبیا میں عرب سپرنگ کی ہوا چلی، قذافی کے مخالف مظاہروں نے زور پکڑا، فوج نے گولی چلائی، سینکڑوں مظاہرین مارے گئے۔ جواب میں نیٹو نے فضائی حملہ کیا، کرنل قذافی کو گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن صرف 3 سال امن کے گزرے اور پھر سے لیبیا خانہ جنگی کا شکار ہوا، 3 علاقائی گروہوں میں بٹا اور آج ایک ناکام ریاست کی صورت میں لیبیا مغرب کو منہ چڑھا رہا ہے۔ 2011 میں عراق سے امریکی انخلاء کے بعد قیادت کا خال باقی رہا، جسے داعش نے خود ساختہ خلافت قائم کر کے پورا کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ اس دوران داعش کی دہشت گردانہ کارروائیوں کو بیس پوائنٹ میسر آیا اور دنیا میں دہشت گردی پھلی پھولی۔ یوں ایک بار پھر سے عراق کی دلدل میں اترنا امریکہ کی مجبوری بن گئی۔ ایران کی انقلابی حکومت کے مخالف مختلف مواقع پر احتجاجی تحریکیں برپا ہوئیں، جن میں 3 تحریکیں قابل ذکر تھیں اور ایسی تھیں جنہوں نے انقلاب کو ٹارگٹ کیا، لیکن یہ بھی ناکام رہی۔ انقلابی حکومت کے پہلے ہی سال نو تشکیل شدہ اسلامی حکومت کی معاشی بحران، معاشرتی اور سیاسی بندشوں کے مخالف احتجاج ہوا۔ احتجاج میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو چند روز قبل تک انقلاب لیے تن من دھن قربان کر رہے تھے۔ 2009 میں محمود نژادی کے دوبارہ صدر منتخب ہونے پر احتجاج میں لاکھوں لوگ گھروں سے نکلے، دھاندلی کا الزام لگایا۔ حکومت نے احتجاج کو مغرب کی سازش کہا اور سختی سے کچل دیا۔ احتجاجی تحریک میں سوشل میڈیا کا کردار سب سے اہم تھا۔ 2022 میں نوجوان خاتون مہیسہ امینی کی اخلاقی پولیس کی تحویل میں ہونے والی موت پر ہونے والے احتجاج کو انقلاب کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ مہیسہ امینی کو ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی پر پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ مہیسہ امینی کے خلاف شروع ہونے والی تحریک کو مذہبی حکومت کے خلاف سب سے بڑی تحریک کہا جاتا ہے۔ اس دوران 20 عام لوگ تشدد سے مارے گئے۔ آج ایران میں انقلاب ہی کی حکومت ہے۔ انتخابات میں اصلاح پسند انقلابیوں اور سخت گیر روحانیوں کے درمیان معرکہ ہوتا ہے۔ مسعود پزشکیان جو کہ موجودہ صدر ہیں ایران کے، ان کی بات کریں تو وہ ایک صلح پسند صدر ہیں جو انقلاب کے کھینچے گئے دائرے میں اصلاحات کے حامی ہیں اور ایران کو ماڈریٹ اسلامی خوشحال ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایرانی عوام کی حمایت سے تہران رجیم چینج کا امریکی اسرائیلی منصوبہ فی الحال ہوا میں ہی ہے۔